سلطان اورحان کی وفات پر اس کا چھوٹا لڑکا مراد 40 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ اس میں حکمرانی کے وہ تمام خصوصیات بدرجہ غایت موجود تھی جو آل عثمان کی ابتدائی فرمانرواں کا طرۂ امتیاز ہے۔ اس کی غیر معمولی فوجی قابلیت نے ایک قلیل مدت میں یورپ کے متعدد علاقوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ سلطان اورحان نے اپنے دور میں سلطنت کو بہت کچھ وسعت دی تھی، لیکن اناطولیہ کے بعض ترک ریاستیں رقبے میں اب بھی اس سے بڑی ہوئی تھیں۔ سلطان مراد کی تخت نشینی کے وقت سلطنت عثمانیہ ایشیائے کوچک کے شمالی مغربی حصہ اور یورپ میں تھریس کے بعد دیگر مقبوضات پر مشتمل تھی، جہاں سلیمان پاشا نے ترکوں اور عربوں کی 9 آبادیاں قائم کر دی تھیں۔ اس کا مجموعی رقبہ 20,000 مربع میل سے زیادہ نہ تھا اور آبادی بھی 10 لاکھ سے کم ہی تھی۔ سلطان مراد نے صرف 30 سال کی مدت میں سلطنت کو 5 گنا بڑھا دیا تھا۔ حکومت کو ہاتھ میں لینے کے بعد مراد نے سب سے پہلے یورپ کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا، لیکن امیر کرمانیہ نے اس قدیم بغاوت کی بنا پر جو اس کے خاندان اور آل عثمان کے درمیان چلی آتی تھی، ایشیائے کوچک میں مراد کے خلاف بغاوت کر دی، جسے ڈھیر کرنے کے لیے مراد کو یورپ کا ارادہ ملتوی کرنا پڑا اور اس نے فوراً موقع پر پہنچ کر بغاوت کا استحصال کیا۔ ادھر سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد وہ یورپ کی طرف متوجہ ہوا اور 1360 صدی عیسوی میں درہ دانیال کو عبور کر کے فتوحات کا وہ حیرت انگیز سلسلہ شروع کیا جو 1399 صدی عیسوی میں صرف اس کی شہادت تک ختم ہوا۔ سلطان مراد کی تخت نشینی کے وقت سلطنت بازنطینی کی حالت نہایت ابتر تھی۔ اس کے تمام ایشیائی مقبوضات پر ترکوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور یورپ میں قسطنطنیہ کے علاوہ صرف شمالی تھریس اور میکڈونیا کے کچھ حصے باقی رہ گئے تھے۔ باہمی عداوتوں کے باعث ابتدا میں کوئی عیسائی حکومت ترکوں کے مقابلے میں اس کی مدد کے لیے آمادہ نہ ہوئی۔ یہ سلطنت بلا شبہ ایک مسیحی سلطنت تھی اور ترکوں کا حملہ مذہبی نقطہ نظر سے نہایت خطرناک تھا، لیکن یورپ میں صلیبیوں کی قدیم روح تقریباً فنا ہو چکی تھی اور یونانی اور لاطینی کلیساؤں کی شدید مخاصمت نے اتحاد عمل کے لیے بہت کم گنجائش باقی رکھی تھی۔ ان حالات میں مراد نے درہ دانیال کو عبور کر کے ایک زبردست فوج کے ساتھ تھریس پر قدم رکھا اور سب سے پہلے قلعہ شورلو پر قبضہ کیا جو قسطنطنیہ سے صرف 5 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس کے بعد دوسرا قلعہ کرکلی سے فتح ہوا اور 1363 صدی عیسوی میں سلطان مراد کا بازنطینیوں کے ساتھ ایک سخت معرکہ پیش آیا جس میں مراد نے انہیں بری طرح شکست دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ادرنا نے فوراً ہتھیار ڈال دیے اور تقریباً تمام تھریس مراد کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد عثمانی جنرل لالا شاہین نے بلغاریہ میں داخل ہو کر اس کا ایک علاقہ فتح کر لیا جو کہ کوہ بلقان کے جنوب میں سلطنت بازنطینی کا ایک اہم علاقہ تھا۔ شہنشاہ قسطنطنیہ کو مجبور ہو کر مراد سے صلح کرنی پڑی۔ سلطان مراد سے معاہدہ کیا گیا کہ تھریس کے جو علاقے اس کے ہاتھ سے نکل گئے تھے انہیں دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، عثمانیوں کے آئندہ حملوں پر بلغاریہ کو کوئی مدد نہ دیں گے اور اناطولیہ کے ترک امراء کے مقابلے میں مراد کی مدد کریں گے۔ اس کے بعد مراد بورسا واپس لوٹ گیا۔